الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیٹھے تمام افراد بآواز بلند درود پاک کے گجرے نچھاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام سامعین حضرات، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 ایک کم 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ کافی عرصے سے سورہ بقرہ کی آیات بینات کے مطابق ہم جمعۃ المبارک کا بیان سن رہے ہیں، چلتے چلتے آج ایک کم 100 آیت نمبر تک پہنچے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیت کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی، کھلی نشانیاں نازل فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان واضح نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، وہی ان واضح نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اگر تفسیر کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم سمجھیں تو تفسیر طبری کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے تحت ایک شخص تھا، ابن سوریہ نامی ایک شخص تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی اتنی خاص نشانیاں نہیں لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح کی بد کلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اس کا جواب دیتے اس سے قبل کہ رب پاک کا قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس ابن سوریہ کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے آیات کا نزول فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان فاسق بدبختی کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہودیوں کو مخاطب ہو کر کہا، فرمایا یہودیوں، تم جو ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کرتے تھے، جو آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان فرماتے تھے، ہم نے جب نبی آخر الزمان تشریف لائے ان میں وہ نشانیاں پائیں، ہم ایمان لے آئے، تمہیں بدبختوں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہودی آگے سے بولنے لگے
کہ جو ہم نشانیاں بیان کرتے تھے یہ وہ نبی نہیں، استغفر اللہ، یہ وہ نبی نہیں، اور شخص آئے گا، وہ نبی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اسی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح اور کھلی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق نافرمان لوگ۔ اب واضح ہوا کہ اسلام اور امام الانبیاء علیہ السلام برحق ہیں۔ اس پر میں آیت مبارکہ پر مزید وضاحت کرنے سے قبل آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے کر جاتا ہوں، نقطے کی طرف جو علماء نے بیان فرمایا، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں آئیں، واضح احکامات نازل ہوئے، جو لوگ جن کے حق میں ہدایت تھی وہ دیکھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، اور جن کے دل سیاہ تھے وہ بدبخت تھے یا بد باطن تھے، جو بھی تھے، ان کو ہدایت میسر نہ ہوئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ یہاں پر ایک محبت والا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ضمیر کا استعمال فرمایا ہے مخاطب کی، مخاطب سامنے والے کو خطاب کرتے ہوئے۔ اعتراض کرنے والے تھے یہودی، بدبخت لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی واضح نشانیوں کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت جب کلام نازل فرما رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ارشاد فرماتے ہوئے کلام فرما رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کا نام لیا جاتا یا اس گروہ کا ذکر کیا جاتا کہ ابن سوریہ ہم نے تو واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، لیکن نہیں، فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ تو رب کو ایک مانتی ہے، اور اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور پھر آپ کو رب نے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، سر تا پا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر قدم رنجا فرما دے اللہ رب العزت اس کو طیبہ بنا دیتا ہے، اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک تو پہلے ہی مانتے تھے کہ میری طرف واضح نشانیاں نازل ہوئی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بد باطن لوگوں کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ خطاب کا رخ اپنے نبی پاک امام الانبیاء محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا۔ علماء نے یہاں پر لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام پیش کرتے تو وہ بد باطن لوگ وہ واضح نشانیوں کا انکار کر دیتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطہر کچھ پریشان ہو جاتا، رنجیدہ ہو جاتا کہ میں ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اس رب وحدہ لا شریک کے ماننے کی دعوت دے رہا ہوں، یہ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل مبارک رنجیدہ ہو جاتا، تو جب رنجیدہ ہو جاتا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان سے منہ لگانا ہی نہیں چاہیے، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں بدبخت لوگ ہیں کہ ان سے تو منہ لگانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ذکر فرما کے فرماتا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اس لیے خطاب کا جملہ اپنے محبوب کی طرف فرماتا تاکہ نبی پاک کے دل کو تسکین مل سکے، تاکہ نبی پاک کا دل جو رنجیدہ تھا وہ دوبارہ اسی طرح مطمئن اور اطمینان قلبی حاصل ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، یہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، ان کا تو نام ذکر کیا جائے یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں، ان کا ذکر کر کے یا ان کے انکار پر آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ فرمایا جائے۔ پتہ چلا کہ رب کو اپنے محبوب کی رنجیدگی پسند نہیں تھی، اس لیے اپنے محبوب کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، دلی تسکین دینے کے لیے
اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انداز ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہو تو اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کے ذکر کرتے ہوئے سمجھا رہا ہوتا ہے دوسرے بندے کو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما کے ان بدبختوں کا آگے ذکر فرمایا، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان واضح نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر کون؟ فاسق، فاجر۔ اور یہاں پر اسلام کی حقانیت کے لیے ہمارے پاس واضح نشانیاں قرآن پاک کی کتاب، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ پوری کفار ملت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو چیلنج فرما دیا تھا، چاہے ان کے بڑے بڑے علماء ہو، نقبا ہو، ادبا ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مثل ایک ہی صورت، ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور سارے آج تک 1500 سال کے ہو گئے ہیں لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لے آ سکتے، اس لیے کہ قرآن کی حقانیت ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن بھی برحق کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق نبی ہے۔ وہی انکار کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، وہی انکار کرتا ہے جس کے حق میں ایمان نہیں لکھا گیا، وہ بد باطن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان واضح نشانیوں کا انکار کون کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے۔ آگے چلیے، قرآن برحق ہے، لا ریب کتاب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنے کرم پر رکھا ہوا ہے۔ باقی جتنی کتابیں آئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، چاہے ہندوؤں کی وید ہے یا سکھوں کی گرنتھ ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کتاب کے اندر چینجنگ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، تحریفات ہو گئی، یہاں تک کہ انجیل کے 2000 سے زائد نسخے دنیا میں موجود ہیں، اور بعض ملکوں کے اندر 4000 سے زائد مختلف قسم کے، ہر ایک نے اپنی منمانی سے تبدیلی کرنا شروع کر دی، تورات میں تبدیلی کی، جبکہ قرآن وہ ہے جس کی حفاظت رب کائنات نے خود فرمائی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج بچہ چھوٹی عمر کا بچہ بھی آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا۔ یہ قرآن کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں، رب اس کی خود حفاظت فرما رہا ہے۔ اس وجہ سے 1500 سال گزر گئے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ایک حرف کا، بلکہ حرف تو کیا حرکت کا بھی تبدیلی نہیں ملے گی، کسی قسم کی چینجنگ نہیں ملے گی، یہ اس کی حقانیت کے لیے۔ اور اس پر ایک اور واقعہ ہے، جب آج کل سائنس کا دور ہے، جو دور جدید ہے، جب ریسرچ ہونے لگی الٹرا ساؤنڈ مشین کے حوالے سے، تو ایجاد کرنے کے لیے کافی سائنسدان آپس میں ٹیم بنائی گئی، ٹیم ورک کے طور پر ریسرچ کرنے لگے کہ یہ نطفہ ایک دم بچہ بن جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اب تک کوئی واضح الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں بنی تھی، تو وہ ریسرچ کر رہے تھے۔ ان کے اندر امریکہ کا ایک سائنسدان تھا، مارشل جونز، وہ بھی اس کی ٹیم کا حصہ تھا۔ ایک دن وہ مسلمانوں کی میٹنگ میں گیا اور وہاں ایک مسلمان اس سے ملا اور اس نے گفتگو کے اندر آیات بینات کی تلاوت کی اور اس کو وہ پڑھ کر سنائی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ ہم نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس نے سنی نا تو ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ گیا اور اس مسلمان کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، رب پاک کا کلام ہے، قرآن مجید سے میں نے یہ کلام پڑھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے دکھاؤ۔ وہ مسلمان اس کو لے گیا، جونز کو اس نے کتاب اللہ کھولی اور دکھایا، آگے مراحل لکھے ہوئے تھے کہ 40 دن پہلے کیا بنتا ہے، پھر 40 دن کیا بنتا ہے۔ اس نے جب یہ کلام پڑھا اس نے کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ اس نے کہا نبی برحق امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوا ہے، ان کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ کلام اس امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس یا تو الٹرا ساؤنڈ مشین تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، تو 1500 سال پہلے تو مشین تو نہیں تھی،
لہذا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو نبی یہ کلام لے کر آیا وہ برحق نبی ہے۔ وہ تحقیق کرنے کے بعد کئی سائنسدان اس وجہ سے مسلمان ہوئے، کئی مستشرقین اسی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ جب انہوں نے اپنی ریسرچ کا لیول بڑھایا تو قرآن کے اندر پہلے ہی وہ احکامات موجود تھے۔ الحمدللہ ہم جس اسلام پر ہیں، گامزن ہیں، جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کتاب ہدایت پر ہم حکم پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ برحق ہے۔ اس کی حقانیت کی دلیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں عقلی طور پر۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، ڈاکٹر بھی موجود ہے، کہ مثال کے طور پر میں کہوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور آپ میں سے ایک ڈاکٹر اٹھ کر کہے کہ جناب آپ فلاں دوائی کھائیں، آپ کے سر درد ٹھیک ہو جائے گا، تو جب تک میں دوائی نہ لوں تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ دوائی کا کہنے والا اپنی اس دوائی کے علاج میں سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ مطلب اس کے قول کو میں سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر میں نے وہ دوائی لے لی، دوائی لینے کے بعد میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی دوائی ٹھیک ہے، یہ صحیح علاج دے رہے ہیں۔ اور اگر میرا سر درد ٹھیک نہ ہوا تو میں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی دوائی صحیح موقع پر علاج نہیں کر رہے، لہذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ اپنے طور پر بھی یہ سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو آپ نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے دونوں کی لسٹیں اکٹھی کر لیں، فیصلہ آپ کے سامنے ہو جائے گا کہ گناہوں سے بچتا کون ہے۔ اسلام کہتا ہے سود سے معیشت تباہ ہوتی ہے۔ آپ دونوں کا فیصلہ اٹھا کر دیکھ لیں، سود لینے والا کس نہج پہ کھڑا ہے اور سود نہ لینے والا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا کس رستے پر کھڑا ہے۔ آپ کے سامنے نتیجہ نکل آئے گا۔ اور ہمارے سامنے یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام پر چلو، اللہ تمہیں سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے سامنے نتیجہ موجود ہے کہ قرون اولا والے صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے رہے وہ آج ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنی لائف کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی لائف قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی بلندیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، انشاءاللہ رب پاک ہمیں بھی عروج عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر آپ اس پر بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔ عمر ثانی، آپ ان کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، 2.5 سال حکومت فرمائی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، 2.5 سال حکومت فرمائی۔ آپ نے اپنی حکومت میں ایسا اسلام امپلیمنٹیشن کیا، ایسا نافذ فرمایا کہ 2.5 سال کے عرصے میں صبح نکلنے والا بندہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تھا، شام تک زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ، یہ ہمارے سامنے سچے واقعات موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے سچے دل سے محبت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہی سچے، کہ جن کی حقانیت کو اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک کافر نے کہا تھا کہ آپ وہ واضح دلیل لے کر نہیں آئے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تمہیں میرے لائف کا پتہ ہی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، کفار بد اتوار چند بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اب کفار بیٹھے ہوں تو نبی پاک کی تعریفیں تھوڑی کریں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص نکالنے لگے کہ وہ نبی جنہوں نے 11 شادیاں کی، وہ نبی جنہوں نے 25 سال کی عمر میں شادی شدہ عورت سے شادی کی، یعنی ان کے نزدیک یہ عیب تھے اور عیب کو گنا رہے تھے، یہ آپس میں عیب بیان کر رہے تھے۔
انہی میں ایک کافر بیٹھا ہوا ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا اور یہ تذکرے کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. تو اتنے میں اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہنستا؟ ہم دیکھ نبی مسلمانوں کے نبی کا ذکر کر کے ان کی توہین کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جن باتوں سے تم ذکر کر کے ان کے نقص نکال رہے ہو مجھے نہیں لگتا وہ نبی برحق نہ ہو, وہ تو برحق نبی لگتے ہیں. اس نے کہا کیسے تمہیں پتہ چلا؟ کہا تمہاری باتوں سے میں نے نتیجہ نکالا. کیسے ہمیں بھی بتاؤ. اس نے کہا تم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور شادی شدہ عورت سے شادی کی جس کی عمر 40 سال تھی, اور 25 سال سے پہلے ان کی ساری زندگی تم نے ذکر فرمائی اور یہ بات ذکر کی ہے کہ ان میں کوئی عیب موجود نہیں تھا, کسی قسم کا نقص نہیں تھا. کہا کہ کفار کی زندگی جو گزر رہی ہے اور عرب کے حالات جو آپ کے سامنے بربریت عام ہے, کوئی بندہ بچ نہیں سکتا, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, زناکاری عام ہے, شراب نوشی عام ہے, اور پھر بھی وہ 25 سال کی عمر ایک شخص گزار جائے اور کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ رب العزت کا برحق نبی ہی ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں کلمہ پڑھ کر. تو جس کے حق میں ہدایت ہونا وہ کفار کی باتوں سے بھی ہدایت لے لیتا ہے, اور جس کے حق میں ہدایت نہ ہو اللہ فرماتا ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون, وہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتے ہیں نا وہ فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہے؟ فاسق اصغر جو رب تعالیٰ کا حکم کا انکار کر دے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, اور فاسق اکبر اس کو کہتے ہیں جو فطرت انسانی کے خلاف ہی چلے, خواہشات کا پجاری ہو جائے, یہ فاسق اکبر ہے. آج جو ہم نے 99 نمبر آیت پڑھی, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس سے ملنے والا سبق سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.